الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله في شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له. تو کلاس شروع کرتے ہیں اپنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ فی شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَنَشْهَدُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمین یا رب العالمین. آج الحمدللہ ہم مثال پڑھیں گے حاملین تورات کی، یعنی وہ لوگ جن کے اوپر تورات نازل ہوئی اور انہوں نے اسے کس طرح سے اپنے لیے لیا اور کس طرح اسے سیکھا سمجھا، کیا کیا اس کے ساتھ. یہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. سورۃ الجمعہ آیت نمبر 5، اور پھر اسی سے ملتی جلتی دوسری آیت ہے سورہ مدثر آیت نمبر 49 سے لے کے انشاءاللہ تعالی 54 تک. سے کہتی کہ مائک بند کر دیں. جی میں مائک ہی آف کر رہی تھی. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. مثال ان لوگوں کی جو اٹھائے گئے توریت، پھر انہوں نے اسے اٹھایا ایسے جیسے مثال گدھے کی جو اٹھاتا ہے کتابیں. کتنی بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہے. کتنی خطرناک بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ توریت ان لوگوں کو دی گئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانی کتاب دی، اللہ تعالیٰ کے الفاظ، اللہ تعالیٰ کے صحیفے انہیں اللہ تعالیٰ نے دیے. حاملین تورات کون تھے؟ یہودی لوگ. یعنی انہیں تورات دی گئی اور انہوں نے کیا کیا کہ اس کو خوب پڑھا بھی، اس کی خوب تفسیر بھی بنائی، مگر عمل میں نہیں لے کے آئے زندگی میں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا مثال دے رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے انہوں نے گدھے کی طرح بوجھ اٹھایا ہوا. جیسے گدھا ہوتا ہے نا، کچھ بھی اس کے اوپر لاد دو وہ اس کے لیے بوجھ ہوتا ہے، وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. آپ اس کے اوپر سونا لاد دیں، پھر اگلے چکر میں آپ اس کے اوپر لوہا لاد دیں، پھر تھرڈ چکر میں آپ اس کے اوپر تانبا لاد دیں، چینی لاد دیں، نمک لاد دیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ سب کچھ اس کے لیے صرف اور صرف بوجھ ہے، وہ کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح انہوں نے تورات کو اٹھایا جیسے کوئی بوجھ اٹھایا ہوا، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، کوئی اپنے عمل میں تبدیلی نہیں لائے، اپنی زندگیوں میں تبدیلی نہیں لائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ظلم کیا انہوں نے اپنے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ مثال ایسی ہے جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں نا کہ تم نے پڑھ لکھ کے کیا کیا، گدھے کی طرح کتابیں لا دی اور فائدہ تو کچھ نہیں ہوا، کوئی مینرز، کوئی ایٹیکیٹس تمہارے اندر نہیں آئے. اکثر ہم بچوں کو کہتے ہیں نا یہ بات، اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی ہے. ابھی ہم آگے سورہ مدثر میں پڑھیں گے، سورہ جمعہ میں، کہ ان لوگوں نے ایسے کتاب کو اٹھایا جیسے گدھے اٹھائے ہوئے کتابوں کو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے تو ہم اس کا فائدہ اٹھا سکیں، اس سے اپنی زندگیوں کو بدل سکیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس عالم کے اوپر ہوگا جسے اللہ نے علم دیا، جسے اللہ نے علم دیا مگر یعنی اس کے پاس علم تھا اور وہ عمل میں نہیں لایا، اور اس کا جواب ہوگا سب سے زیادہ، سب سے پہلے اس کا جواب ہوگا۔ یہ مفہوم تھا حدیث کا، یعنی آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عالم یعنی علم والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہر وہ انسان جس کے پاس قرآن آیا، اس نے اسے پڑھا، اس نے اسے سمجھا، اور پھر اس کے بعد اس نے اس کے اوپر عمل نہ کیا۔ صحابہ کرام کی زندگی میں ہم اگر دیکھیں تو آپ دیکھیں حضرت عمر کی سب سے خوبصورت مثالیں ہوتی ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں آپ دیکھیں کیا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کی حرمت نازل کی تو حضرت عمر فوراً بولے، انہوں نے اعلان کیا ہم نے چھوڑ دی، ہم نے چھوڑ دی، اور مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ نکلی، بہہ رہی تھی باقاعدہ شراب گلیوں میں۔ انہیں اتنی زیادہ عادت تھی شراب کی، اور ہر گھر میں ڈھیروں ڈھیر شراب موجود ہوا کرتی تھی، اور ان سب نے اسی وقت بہا دی، ڈسکارڈ کر دی، ویسٹ کر دیا اس کو۔ یہ نہیں سوچا کہ اتنی مہنگی ہے اور اتنی قیمتی ہے اور اتنی پرانی ہے، ہم اسے کیسے پھینک سکتے ہیں، سب کی سب پھینک دی۔ اور ہم لوگ کتنی چیزیں سوچتے ہیں قرآن پہ عمل کرتے ہوئے، کتنی باتوں کا ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے اور ہم عمل سے رک جاتے ہیں وہ ساری باتیں سوچ کے۔ تو ہمیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ فوراً سمعنا واتوانا کرنا ہوگا اگر ہم ان حاملین تورات میں شامل ہونا نہیں چاہتے ہیں۔ اچھا، اتنی زیادہ عمل کی جلدی ان لوگوں میں کیسے تھی، اتنی استقامت کیسے تھی؟ کیونکہ وہ لوگ قرآن سے جڑے ہوئے تھے۔ قرآن سے جڑنا بہت زیادہ ضروری ہے، اگر ہم عمل چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تو قرآن سے جڑنا بہنوں بہت زیادہ ضروری ہے۔ یعنی ہم صرف قرآن کو پڑھیں نہیں، اسے پڑھنے کی کتاب نہ بنائیں بلکہ اسے عمل کی کتاب بنائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یعنی قرآن کو بہت سارے لوگ ایسے پڑھتے ہیں جیسے بوجھ ہو، صرف سنا، صرف پڑھا تو عربی پڑھی اور جلدی سے اپنی جان چھڑا لی، نہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا لکھا ہے، کہ ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس سے، کچھ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کہ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ آیت نازل فرمائی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہودی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، وہ سامنے آئے تو وہ انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ توریت میں ہم نے پڑھا پچھلی آیتوں میں، پچھلی اپنے لیکچر میں، کہ وہ اصحابہ کرام کو پہچانتے تھے۔ اصحابہ کرام کی پوری ان میں خصوصیات اللہ تعالیٰ نے توریت میں اور انجیل میں بیان کی تھی، وہ سب کچھ جانتے تھے، مگر وہ نہیں انہیں پہچانے، انہوں نے انہیں جانتے پوچھتے پہچاننے سے انکار کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ بہت سارے یہودی تو اپنے ملک چھوڑ کے مدینہ شفٹ ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ مدینہ میں آئیں گے، اور وہ مدینہ شفٹ ہو گئے کہ ہم آخری نبی سے مل سکے، ان کی جو ساتھ ہے وہ ہمیں مل سکے۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ وہ بنی اسماعیل سے آئے، بنی اسرائیل کے بجائے، تو تکبر، انا، ضد کی بنا پہ انہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کی ضد نے انہیں ان کے جو عمل ہے اس سے روک دیا۔ تو ہمیں کیا چیزیں ہیں جو عمل سے روکتی ہیں؟ ہمیں سوچنا ہوگا انشاءاللہ، ہمیں پہچاننی ہوں گی وہ باتیں جو ہمیں عمل سے روکتی ہیں۔ دوسری نصیحت کی طرف آ جاتے ہیں۔ سورہ المدثر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً كَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ۔ آیت نمبر 53 تک بیان کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، تو کیا ہوا ہے انہیں کہ نصیحت سے اعراض کرتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ کیا ہوا ہے انہیں جو نصیحت سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ قرآن جو دل کو چھو لینے والی کتاب ہے، دل کے اندر اتر جانے والی کتاب ہے، روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے قرآن کو اگر دل سے پڑھا جائے، سمجھ کے پڑھا جائے تو قرآن روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے، دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔
سارا کینہ بغض سب چیز نکل جاتی ہے اگر دل کی گہرائی سے سمجھ کے قرآن پڑھا جائے، سیکھا جائے تو دل کی ہر برائی ختم ہو جاتی ہے۔ بیماریوں کا علاج کہتے ہیں نا قرآن کو، اسی لیے کہ قرآن پڑھنے سے تمام حسد، کینہ، بغض، تکبر سب کچھ دور ہو جاتا ہے اور انسان بالکل سیدھا صحیح ہو جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اسے چاہتے ہیں۔ اتنی خوبصورت کتاب پاس ہوتے ہوئے بھی، سب کچھ صاف ستھرا ہوتے ہوئے بھی، صاف سمجھ میں آنے والی چیزیں ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا ہوا ہے تمہیں، اللہ تعالیٰ افسوس کے ساتھ سوال کر رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اس کتاب سے اعراض کرتے ہو، اس کتاب سے منہ موڑتے ہو، تمہیں کیا ہوا ہے، تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی، کس کی فائدے کی بات ہے اس کتاب میں؟ اللہ تعالیٰ کے فائدے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ساری دنیا مل کے بھی عبادت کرے یا ساری دنیا میں ایک بھی بندہ عبادت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے فائدے کی بات ہے، ہمیں فائدہ ہے اس سے، اللہ تعالیٰ کی آیت مان کر ان پر چل کر ہمیں فائدہ ہے، ہم اپنی دنیا بھی سدھارتے ہیں، دنیا کے معاملات بھی بہتر کرتے ہیں اور آخرت کے معاملات بھی بہتر کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے۔ یہ قرآن اتنی خوبصورت نصیحت کی کتاب ہے، یہ نصیحت کی کتاب، یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، نصیحت کی کتاب ہے، عمل کی کتاب ہے کہ اس کو پڑھ کے اگر ہم نے نصیحت حاصل نہیں کی، عمل کے پوائنٹس نہیں نکالے، ان پہ عمل نہیں کیا تو پھر ہم نے بھی جو ہے نا گدھے کی طرح کتاب لا دی اپنے اوپر، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اس سے ہم نے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ گدھے ہیں سخت بدکنے والے، فرت من قسورہ، جو بھاگے ہوں شیر سے ڈر کے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ وہ گدھے ہو سخت بدکے ہوئے، جو لوگ اعراض کرتے ہیں، جو نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا کہہ رہے ہیں کہ ان کی حالت ایسی ہے جیسے وہ سخت بدکے ہوئے گدھے ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے گدھوں کو بھاگتے ہوئے، زیبراز کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے ٹی وی پہ کہ وہ کس طرح بھاگتے ہیں، شیر کی آواز آئی، ایک آواز آ جائے تو وہ اس طرح بھاگتے ہیں کہ جس کا جس طرف منہ ہوتا ہے نا وہ وہیں بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور اتنی اسپیڈ سے بھاگتے ہیں، اتنی اسپیڈ سے بھاگتے ہیں، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت لگا کے وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنی موت کا خوف ہوتا ہے، اپنی جان کا خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم ذرا سے بھی ہلکے ہوئے تو آج ہم گئے، آج ہماری موت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس طرح کا خوف ہو جاتا ہے ان لوگوں کو قرآن کی نصیحت سے، اس طرح کا ان کو خوف ہو جاتا ہے قرآن کی آیات سے کہ جیسے وہ بدکے ہوئے گدھے ہوں، انہیں بس بھاگنا ہے، انہیں بس نکل جائے کسی طرح یہاں سے، قرآن بس ہمارے کان میں نہیں جانا چاہیے۔ تو اللہ معاف کرے، اتنی خطرناک اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ان لوگوں کی جو قرآن سے منہ موڑتے ہیں کہ وہ لوگ اس طرح بھاگتے ہیں جیسے بدکے ہوئے گدھے بھاگتے ہوں، انہیں کچھ نہیں سننا، وہ چاہتے ہی نہیں ہے نصیحت حاصل کرنا۔ مستنفرہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک دوسرے کو بھگانے والے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر بھاگتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ریوڑ میں کوئی زیبرا ہے، کوئی اور جانور ہے، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور بھاگتے ہیں تیز۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ بھی مطلب ہے اس سے مفسرین کے نزدیک کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو بھی بھگانے میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سے ریس لگاتے ہیں، وہ اسپیڈ سے بھاگتے ہیں اور ان کی اسپیڈ اور بڑھ جاتی ہے جب سب مل کے بھاگتے ہیں، اور ایک دوسرے کو ڈرانے والے بھی ہیں، یعنی ایک دوسرے کو خطرہ دلاتے ہیں کہ دیکھو بھاگو، بھاگو تیز، یعنی ایک دوسرے کو قرآن سے دور رکھنے پہ، اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں سے دور رکھنے پہ بھی یہ لوگ ذمہ دار ہیں، ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کی گمراہی کے بھی ذمہ دار ہیں یہ لوگ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے بھاگتے ہیں وہ ایک دوسرے کی گمراہی کے بھی ذمہ دار ہیں کہ ایک کو روکے اور سمجھائے، اس کے بجائے سب مل کر بھاگتے ہیں، تم بھی نہیں سنو، میں بھی نہیں سنوں، بھاگو یہاں سے، نکلو۔ جس طرح اکثر دیکھا ہے نا ہم نے کلاسز میں بچے بنک کرتے ہیں کلاس کے، چلو پلان کرتے ہیں سب لوگ مل کے بھاگیں گے، یہ وہی والی بات ہے، سب مل کے بھاگتے ہیں، قرآن کی جہاں بات ہوئی، آیتوں کی جہاں بات ہوئی اور وہیں سے سب کے سب شارٹ ہو جاتے ہیں، سارے لوگ جو نہیں سننا چاہتے وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے۔ ہم عام زندگیوں میں دیکھتے ہیں یہ بات، انہیں ایسا لگتا ہے زندگی کا، موت کا خوف ہو گیا ہے کہ اگر وہ سنیں گے تو انہیں کچھ ہو جائے گا۔ یہ وہ مثال ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کبوتر اور وہ آسٹرچ اپنی گردن چھپا لیتا ہے جب خوف دیکھتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنا منہ چھپا لوں گا تو پھر یہ خطرہ یہ ٹل جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ خطرہ وہیں کا وہیں ہے، موت وہیں کی وہیں ہے، احکامات وہیں کے وہیں ہیں، وہ تو تمہیں پورے کرنے ہیں، اور نہیں کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا، وہی ہوگا جس سے تم بھاگتے ہو۔ اس سے فائدہ کیا ہوا اپنا منہ چھپانے سے؟ دنیا میں اگر تم نے اپنا منہ چھپا لیا اور نہیں سنی اللہ کی باتیں، کیا فائدہ ہوا؟ آخرت میں تو تمہارے ساتھ وہی ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن سن کے اس کی آیتوں سے اور اس کی باتوں سے بھاگے نہیں، بلکہ انہیں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہے، اور ان پہ عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اکثر لوگ دیکھتے ہیں ہم کہ درس کی مجلسوں میں ان کو ایسے ہی لگتا ہے کہ خواتین کو میں نے خود سنا ہے کہتے ہوئے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے قرآن کی مجلس میں، قرآن کی محفل میں، کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، یعنی قبر کی باتیں ہیں اور آخرت کی باتیں ہیں، سزا کی باتیں ہیں، یہ ساری باتیں ہمیں ڈپریشن دلاتی ہیں، ہم نہیں سن سکتے ہیں، بہت خوفناک باتیں ہوتی ہیں۔ تو کیا ہوا اس بات کا مطلب کہ اگر آپ یہ باتیں نہیں سنیں گے تو آخرت میں آپ بچ جائیں گے ان باتوں سے؟ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے واقعی ان باتوں سے تو پھر تو آپ کو مزید سننے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کا دل پگھلے، آپ کو آپ کا ڈر جو ہے وہ آپ کو عمل کے لیے راضی کرے۔ تو یہ ڈر ہمیں فائدہ دینا چاہیے نا، کہ ہم اس ڈر سے عمل کے لیے راضی ہو، بجائے اس ڈر کو ہم وجہ بنا کے مزید اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دیں ہم یہ اس ڈر کو، خوف کو اپنے بیس بنا کے، یہ کتنی بے بنیاد بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں آگے، اصل میں ان کی بیماری کی وجہ کیا ہے، اصل میں یہ بھاگتے کیوں ہیں، وجہ کیا ہے؟ کلا بلا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں، وہ خوف نہیں رکھتے آخرت کا، انہیں آخرت کا خوف ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ انہیں موت آنی ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں ہے، اس بات کو مانتے نہیں ہیں۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں نا، سوچتے ہیں ہو ابھی تو ہماری بہت عمر پڑی ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم 30 سال کے ہیں، ابھی تو ہم 35 سال کے ہیں، ابھی تو ہم 40 سال کے ہیں، ابھی تو ہم 50 سال کے ہیں۔ کیسے گزر گئی یہ ساری ایج، کتنی اسپیڈ سے گزر گئی۔ آج میں اگر پیچھے پلٹ کے دیکھوں تو اتنے سال زندگی کے کیسے گزر گئے مجھے پتہ بھی نہیں ہے، مجھے یقین بھی نہیں آتا کہ آج میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں اور اتنے جوان بچوں کی ماں ہو گئی ہوں، یہ کیسے وقت گزر گیا اتنا سارا۔ گزر گیا، مگر ایک وقت تھا کہ میں بھی ٹین ایجر تھی، اس طرح جتنے لوگ ٹین ایجرز ہیں سب کا وقت ایسے ہی گزرے گا، اور سب 40 اور 50 کے ہو جائیں گے، اور جو 50 کے ہیں وہ 60 70 کے ہو جائیں گے۔ اس طرح وقت اسپیڈ سے گزرتا چلا جائے گا، گزرتا چلا جائے گا، عمل کا وقت ہمارے ہاتھ سے ویسٹ ہو رہا ہے، ہمارے ہاتھ سے عمل کا وقت ویسٹ ہو رہا ہے۔ اور جوانی کی عبادت تو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ آخرت میں، یعنی کہ اگر جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور اللہ نہ کرے کہ اسے کوئی ایسی بیماری ہو یا ایسی کوئی پریشانی ہو جس کی وجہ سے وہ عبادت نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ جوانی کی عبادت کی وجہ سے اس کو قبول کرتے ہیں، یعنی کہ جوانی کی عبادت اس کی کاؤنٹ ہوتی ہے اس کے بڑھاپے میں بھی، کہ جیسے وہ بڑھاپے میں بھی ویسی ہی عبادت کر رہا ہو جیسے وہ جوانی میں کرتا تھا۔ اور ہم اپنی جوانی ویسٹ کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہمارے پاس تو ابھی بہت ٹائم ہے، اور پتہ چلا کہ جب ہم بوڑھے ہوئے تو اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی بیماری آ گئی کہ ہم کچھ نہیں کر سکے، بوڑھے ہوئے تو اپنی نمازیں پوری نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے روزے پورے نہیں کر پا رہے ہیں، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تو ہم نے کہاں ویسٹ کی اپنی جوانی، کہاں ویسٹ کیا وہ ٹائم جو ہمارا اتنا قیمتی تھا، جہاں ہم سب کچھ کر سکتے تھے، روزہ رکھ کے یونیورسٹی بھی جا سکتے تھے، نمازیں بھی پڑھ سکتے تھے، سب کام کر سکتے تھے، ہم نے وہ ویسٹ کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہماری جو ایج ہے، جس ایج میں ہوں، میری ایج کی خواتین، اٹس نیور لیٹ، بالکل بھی دیر نہیں ہوئی، ابھی بھی ہم گھر کے کام کاج کے ساتھ اپنے روزے، اپنی قضا نمازیں پوری کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ رمضان کا مہینہ ہے، قضا نمازوں کے لیے بیسٹ ٹائم ہے، تو پوری کوشش کریں اپنی زیادہ سے زیادہ قضا نمازیں پوری کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک کے بجائے 70 گنا قبول کرنے پہ قادر ہے، 70 نمازوں کی جگہ قبول کرنے پہ قادر ہے۔ صرف اپنی نیت کریں اور شروع کر دیں انشاءاللہ اپنی قضا نمازیں پڑھنا، اور جیسی رمضان مکمل ہو جائیں، 5 6 7 جتنے بھی روزے ہمارے چھوٹیں انشاءاللہ رمضان کے فوراً بعد رکھیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ لازمی بنا لیں، پھر ایام بیس کے 13 14 اور 15 کے روزے لازمی بنا لیں اپنے اوپر، تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ہمارے روزے بھی مکمل ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر یہ ٹائم ہم نے چھوڑ دیا نا تو آگے والا آنے والا ٹائم مزید کمزوریاں لا رہا ہے، مزید بزی ہو جائیں گے، مزید پریشانیاں بڑھ جائیں گی، پھر ہم کیا کریں گے؟ صرف پچھتاوا رہ جائے گا، صرف یہ رہ جائے گا کہ ہائے اب ہم کیا کریں، پھر اب ہم کیا کریں، اب تو ہم بوڑھے ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اب ہم اپنی عبادات کو کیسے پورا کریں؟ تو یہ قرآن جو ہے نا، یہ ہمیں نصیحت کرنے کی کتاب ہے بہنوں، یعنی یہ نصیحتیں ہمیں آج سننی ہیں، آج ان پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ، تاکہ انشاءاللہ ہم اپنی آخرت سنوار سکیں۔ اگر ہم اپنی آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اس بات پہ یقین رکھتے ہیں
کہ ایک نہ ایک دن وہ دن آنا ہے کہ ہمیں موت آنی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارا حساب کتاب ہونا ہے۔ اور وہ حساب کتاب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تنکے کا حساب لینے والے ہیں، ذرے ذرے کا حساب لینے والے ہیں، کوئی چیز چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخرت میں انسان کہے گا کہ ہائے اس کتاب میں تو ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی بات لکھی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لازمی حساب کتاب لینے والے ہیں اور لازمی یہ سب کچھ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، تو ہمیں آج سے انشاءاللہ تعالیٰ عمل کرنا ہوگا۔ سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 19، 20 اور 21 بتاؤں گی آپ کو۔ جن لوگوں کو دیا گیا ان کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں، تو وہ کہیں گے لو پڑھ لو میری کتاب، بے شک میں یقین رکھتا تھا کہ بے شک میں ملاقات کرنے والا ہوں اپنے حساب سے، تو وہ عیش میں ہوں گے، دل پسند زندگی میں ہوں گے۔ ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہمیں جانا ہے، کیونکہ ہمیں حساب کتاب ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہے ہیں، لوگوں کی نفسیات سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہ ایسا کہیں گے، اب تمہیں کن لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا ان کا نامہ اعمال، وہ کہیں گے پلیز مجھے میرا نامہ اعمال مت دکھاؤ، مجھے نہیں چاہیے میرا نامہ اعمال، مجھے تو یقین ہی نہیں تھا کہ مجھے آنا ہے اور مجھے میرا نامہ اعمال دکھایا جائے گا، مجھے نہیں چاہیے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، مجھے تو میرے مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا، مجھے تو میرے نسل نے کوئی فائدہ نہیں دیا، میں تو برباد ہو گیا، میری تو جائیداد تباہ ہو گئی، سب کچھ میرا برباد ہو گیا۔ کیوں وہ ایسا کہے گا؟ کیونکہ اس نے یقین ہی نہیں کیا کہ ایک دن آنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور یہ ساری باتیں ہمارے ساتھ ہونی ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ایسا کرتے ہیں جو قرآن کھول کے ہی نہیں دیکھتے، جو قرآن کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کیا ہے، جو ان لوگوں کی طرح ہیں جن کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہیں، جن کے اوپر کیمسٹری لدی ہوئی ہو، فزکس لدی ہوئی ہو، ان پہ قرآن لدا ہوا، ان پہ تورات لدی ہوئی ہو، ان پہ کوئی دنیا جہان کی ڈکشنریز لدی ہوئی ہوں، انہیں فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ وہ صرف انہوں نے ایک وزن کی طرح لادی ہوئی ہے اور چل رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر رکھا ہوا کیا ہے کہ ہم اس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں تو ہماری دنیا اور آخرت سمجھ جائے۔ تو کیوں وہ ایسا کرتے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن ہے کیا چیز، ہماری دنیا سنوارنے کی چیز ہے، ہماری آخرت سنوارنے کی چیز ہے۔ اس قرآن کو ہم بہت ہلکا لیتے ہیں، بہت ہی ہلکا، بہت صفائی کر کے ہم اسے ریپ کر کے رکھتے ہیں، اپنے دلوں میں نہیں اتارتے ہیں۔ ہر کسی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے قرآن، ہر وقت پڑھنا چاہیے قرآن، ہر وقت سیکھنا چاہیے، یعنی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے قرآن انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں کبھی شامل نہ فرمائے جو لادے ہوئے ہیں قرآن۔ پہلے یہ بنی اسرائیل کو دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کی ذمہ داری تھا، اب یہ قرآن ہماری ذمہ داری ہے، صرف اسے پڑھنا نہیں بلکہ اسے سیکھنا اور پھر آگے سکھانا ہماری ذمہ داری ہے، آگے لوگوں تک اس کی نالج پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ آگے آنے والی نسلیں اسے پڑھیں گی یا اسے لادیں گی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس قرآن کو لا دیں اور اپنے اوپر چلی جا رہی ہو قیامت تک اور انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ اس قرآن میں لکھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہے، جو ہماری حالت ہے۔ اس لیے کیونکہ ہم تک اس طرح یہ قرآن پہنچا نہیں، یا ہم نے سیکھنے کی خود کوشش نہیں کی۔ ہم انشاءاللہ خود سیکھیں گے، اپنے اولاد میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آنے والی نسلوں میں یہ شوق پیدا کریں گے کہ قرآن کو سمجھو کہ اس میں کیا ہے، اسے سیکھو اور اسے آگے سکھاؤ انشاءاللہ تعالیٰ۔ قرآن کی خوبصورت باتیں سیکھیں، اللہ تعالیٰ سے محبت سیکھیں اور اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت دلائیں، اللہ پر توکل سکھائیں انشاءاللہ تعالیٰ، کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ساری یہ دنیا چلتی ہے، ہر انسان کا جینا مرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیا کس کے لیے بہتر ہے۔ تو جب انسان کا اللہ پہ توکل ہوتا ہے نا تو سب چیز آسان ہو جاتی ہے، سب چیز سمجھ میں آتی ہے، ہر چیز کی لاجک سمجھ میں آتی ہے۔ تو ہمیں لاجکس جب سمجھنی ہے اس دنیا کی زندگی کی، قرآن کے حساب سے انشاءاللہ، اپنے ذہن کے حساب سے نہیں، یا اپنے بڑوں کے ذہن کے حساب سے نہیں، یا دنیا کے حساب سے نہیں، قرآن کے حساب سے اس دنیا کی لاجکس کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہے،
اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے اپنے بچوں میں یہ عقل ٹرانسفر کرنی ہے کہ ہر چیز کو دنیا کی قرآن کی نظر سے دیکھیں، اللہ کی نظر سے دیکھیں، دنیا کی ہر خوبصورت چیز کو اللہ کی نظر سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس میں چاہتے کیا ہے، ہمیں کیوں مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ دنیا خوبصورت بنا کے اللہ کیوں دکھا رہے ہیں ہمیں، قرآن میں جو جنت کی مثال ہے وہ کیوں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں. یہ سب باتیں ہمیں خود سمجھنی ہوں گی انشاءاللہ اور پھر آگے سمجھانی ہوں گی. اور انشاءاللہ اس وقت 23 خواتین ہیں اس گروپ میں جو آن لائن ہے. اللہ سے امید ہے کہ 23 گھروں میں یہ بات جائے گی کہ ہم میں سے کوئی بھی انشاءاللہ قرآن کو صرف اٹھانے والا نہیں ہوگا بوجھ کی طرح، بلکہ اسے سمجھنے والا ہوگا، پڑھنے والا ہوگا. صرف رمضان میں نہیں، پورے سال انشاءاللہ ہم قرآن کو اس طرح پڑھیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. اور ایک ایک آیت کا ہم عمل کا پوائنٹ نکالیں گے. ایک آیت میں سے ایک عمل کا پوائنٹ بھی نکال لیا نا آپ نے، ایک رکوع میں سے نکال لیں چلیں ایک عمل کا پوائنٹ، اور پھر اپنے لیے اپنی زندگی میں اسے امپلیمنٹ کرنا ہی ہے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو دیکھیں ہم حاملین قرآن بہترین ہوں گے انشاءاللہ، ان لوگوں میں سے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھو فخر سے کہ دیکھو انہیں میں نے قرآن دیا تو انہوں نے کتنی خوبصورتی سے اسے ہینڈل کیا، یہ تھا طریقہ قرآن کو سنبھالنے کا، قرآن کا حق ادا کیا ہے ان لوگوں نے، قرآن کو تجوید سے پڑھا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پڑھی، تفسیر پڑھی، سیکھا اور پھر آگے سکھایا. اور اس طرح سیکھا جس طرح میری سنت تھی، اس طرح سیکھا جیسے میں نے اپنے رسول کو سکھایا، اس طرح سکھایا آگے لوگوں کو جس طرح اس کا حق تھا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے پراؤڈ ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں. اللہ تعالیٰ جو افسوس کہہ رہے ہیں نا پہلی آیت میں جو ہم نے پڑھی 49 سورہ المدثر، بہت افسوس سے اللہ تعالیٰ کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہاری کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ تم قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، قرآن سے اعراض کرتے ہو، تمہیں کیا ہوا ہے. اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے انشاءاللہ. قرآن سے منہ موڑنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دل کی سختی، ہمارے دل سخت ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نرم کرے. دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے لیے، کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا نا کہ جو ہے مسفرہ کا مطلب کہ ایک دوسرے کو لے کے بھاگتے ہیں وہ گدھے، یعنی وہ ایسے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت شروع ہوئی تو سب پلان کر کے بھاگیں گے کہ چلو نکلو یہاں سے. تو ہم سب ایک دوسرے کو پکڑ کے قرآن کے لیے آگے چلیں انشاءاللہ، ایک دوسرے کی کو مضبوطی دیں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں انشاءاللہ. ہمیشہ قرآن ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پڑھتے رہیں انشاءاللہ. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، ہمارے اندر سے ضد تکبر دور ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ، جو رکاوٹ ہے ہدایت کے راستے کی. ضد اور تکبر جو شیطان نے کیا، جو یہودیوں نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچاننے سے انکار کیا اپنے ضد اور تکبر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے اندر سے نکال دے. ہم یہ سمجھیں کہ قرآن میں ہے تو یہ فائدہ ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، کسی کا بھی فائدہ نہیں ہے. تو اپنی ضد کو ختم کر دیں، اپنے تکبر کو ختم کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی آیت پر عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ. آخرت کا خوف، حساب کتاب کا خوف اپنے دل میں رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خواہش اپنے دل میں رکھیں انشاءاللہ. قبر کا خوف اپنے دل میں رکھیں انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد قبر کو خاص طور پہ سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ جب انسان قبر کو سوچتا ہے، قبر کی ہولناکیوں کو سوچتا ہے تو پھر اس کا دل نرم ہوتا ہے اور عمل پہ راضی ہوتا ہے. تو بہت زیادہ ضروری ہے سب کچھ سوچنا انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد اپنا حساب کتاب کہ ہمیں کن لوگوں میں شامل ہونا ہے، سیدھے ہاتھ والوں میں یا الٹے ہاتھ والوں میں. جن کا نامہ اعمال ان کے جب سیدھے ہاتھ میں دیا گیا تو وہ فخر سے کہہ رہے ہیں دیکھو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں کتنے زبردست مارکس سے کلیئر ہوئی ہوں. ایک بچہ کلیئر کرتا ہے، سب کو آ کے دکھاتا ہے نا، دیکھو میں کتنے زبردست مارکس آئے ہیں میرے، دیکھو. اور ایک جو بچہ فیل ہو جاتا ہے یا اس کے خراب مارکس آتے ہیں وہ اپنی رپورٹ کارڈ چھپاتا پھر رہا ہوتا ہے. تو بالکل جو مثال ہے وہ بچوں کو دیکھ کے ہماری کلیئر ہے کہ کیا شرمندگی کی حالت ہوتی ہے اور کیا فخر کی حالت ہوتی ہے. تو ہمیں کن لوگوں میں شامل ہونا ہے اس دنیا میں. تو اگر ہم پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں دنیا کی حد تک ہے، یہیں ختم ہو جانا ہے. مگر آخرت میں اگر ہم پاس ہوتے ہیں تو رہتی زندگی تک ہمیشہ کے لیے ہماری بقا ہے. اور اللہ نہ کرے ہم فیل ہو جاتے ہیں الٹے ہاتھ میں یا کمر کے پیچھے سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کمر کے پیچھے سے انہیں ان کا حساب کتاب دیا جائے گا، تو ان کو اتنی شرمندگی ہوگی کہ انہوں نے دونوں ہاتھ اپنے پیچھے باندھے ہوئے ہوں گے، لینا ہی نہیں چاہ رہے ہوں گے. پتہ ہوتا ہے ہر انسان کو کہ اس کا رزلٹ کیا ہونا ہے، تو دونوں ہاتھ پیچھے باندھ لیں گے کہ ہمیں نہیں چاہیے ہمارا رزلٹ. تو اللہ تعالیٰ کمر کے پیچھے سے ان کا رزلٹ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے کہ تمہیں رزلٹ تو ملنا ہے، چاہے تمہیں چاہیے ہو یا نہیں چاہیے ہو، تمہارا انجام تو ہونا ہے.
تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے. اس کی تیاری بہنوں ہمیں آج کرنی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہم مسافر ہیں تو ہماری جو ڈیسٹینیشن ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ جنت ہوگی یا وہ دوزخ ہوگی، اللہ نہ کرے. تو اپنی ڈیسٹینیشن کو سوچیں اور اپنا سفر آج سے ہی ہمیں سوچنا ہوگا کہ جو ہے ہمارا آگے کا سفر کس طرف جا رہا ہے. اس کی تیاری ہمیں دنیا میں کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے پکی امید ہے کہ سب کے دل میں یہ قرآن کی آیتیں اتری ہوں انشاءاللہ، اور پکی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم میں سے کوئی بھی ان لوگوں میں شامل نہیں ہوگا جو بوجھ کی طرح قرآن کو اٹھائے رہتے ہیں، جن کے گھروں میں قرآن پورے سال سجے رہتے ہیں، انہیں کھولنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. پڑھنا تو دور کی بات ہے، پھر پڑھتے ہیں تو عربی پڑھتے ہیں، سمجھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. پھر سمجھتے ہیں، تفسیر پڑھی، ترجمہ پڑھا، تو عمل کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے. ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو خوب دل سے پڑھیں، اسے سمجھیں، اس پہ عمل کریں انشاءاللہ، فوراً سے عمل کے لیے راضی ہوں انشاءاللہ. کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ بس یہیں تک تھی ہماری آج کی تفسیر. کچھ کہنا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام سمیہ. میں اس میں جہاں تک سمجھ میں آیا وہ یہی ہے کہ آج ہمارے علماء، ہم سب بھی قرآن کو ہم نے پڑھا اپنے کئی سال لگا کے، لیکن جب حق کہنے کی بات آتی ہے تو ہم حق بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں ہم آج اس امت محمدیہ پہ جو وقت آیا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حق کو دیکھ بھی لیا، پہچان بھی لیا، پھر ابھی ہم خاموش ہیں. بالکل تو یہ کیا ہمارے پہ کتاب لدی نہیں ہے؟ بالکل علم ہونے بالکل کے باوجود، علم جاننے کے باوجود کیا صحیح ہے کیا نہیں، کیا اندھیرا بہرا برابر ہو سکتا ہے؟ بالکل کیا مرا زندہ اور مرا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اندھیرا اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے نا. بالکل تو کتابوں کا یہ بوجھ آپ دیکھیں، فرض کریے کوئی ڈاکٹر کی ڈگری لینے کے بعد اگر مجھ سے کہیں چلو آپریشن کرو، اور وہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں میں نے کیا پڑھا، تو یہ بالکل وہی مثال ہو گئی ہے کہ آج ہمارے علماء سو، یا کیا کہنا چاہیے، آج ہم خود اپنے آپ کو جتنا ہم بالکل نے پڑھا ہے لیکن اس وہ عمل میں نہیں ہے. بالکل قرآن عمل میں نہیں ہے ہمارے. جب عمل میں نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگا کہ جیسے گدھی کی گدھی رہ گئے نا ہم. بالکل تو اللہ بالکل. تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کا بندہ بنا دے، آمین. کیونکہ علم حاصل کرنا چیز نہیں ہے، اصل چیز ہے عمل میں آ جائے. بالکل صحیح بات ہے. حضرت عمر اور ہمارے خلفائے راشدین نے سورہ بقرہ کو 10 سال میں مکمل کی. وہ قرآن کی ایک آیت پڑھتے تھے اور پھر اس پہ عمل کرتے تھے. آج بالکل ہم مرے ہوئے کے سروں پہ جلدی پڑھ کے اس کو بخش دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مرے ہوئے کے کام آئے گی سورہ بقرہ میں تو پورے احکامات ہیں، زندگی گزارنے کے پورے اصول ہیں، بالکل پوری صحیح شریعت بات ہے. ہے. بالکل صحیح لیکن بات ہے. جب ہم نے صرف اس کو گنگنانے کی چیز، آپ دیکھیں نا، صحابہ کرام جو قرآن پڑھتے تھے تو ان کی نیندیں اڑ جاتی تھی. آج ہم کو قرآن پڑھتے ہوئے نیند آ رہی ہوتی ہے. ہم بالکل کہتے ہیں کہ سکون نہیں، قرآن سکون کی چیز نہیں ہے. یہ تو انسان کو، مومن کو ہلا دینے والی چیز ہے. بالکل بالکل یہی تو صحیح وجہ تھی بات کہ ہے. صحابہ کرام رات کے مجاہد ہوتے تھے اور رات کے تہجد گزار اور دن کے مجاہد ہوتے تھے. بالکل صحیح آج بات ہے. میرے اور آپ کا رمضان سوتے ہوئے گزر رہا ہے. صرف سونا، پھر کھانا، یہ ایک رسم بن گئی. بالکل صحیح یہ کہہ رہی رسم ہے. بن گئی ہمارے لیے. قرآن اور رمضان ہمارے لیے رسم بن گئی. ہم نے اسلامی مہینوں کو انٹرٹینمنٹ بنا لیا. بالکل صحیح سحری بات ہے. افطاری کو ہم نے موجے بنا لی. کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ اور کل جو اسلامی امت محمدیہ پہ جو حملہ ہوئے، اس کے باوجود ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو بالکل ہمارے علماؤں کا کردار، ہماری کیا کہنا چاہیے، ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے اس کے بعد؟ بالکل تو صحیح اللہ بات ہے. تعالیٰ ہم وہی کہتے ہے نا، قرب قیامت جو ہم بتا رہی تھی کہ وہ ایسے علماء ہوں گے جو حق دیکھ کے حق نہیں بولتے ہوں گے. بالکل تو اس لیے اس کی مثال بیان کی گئی ہے کہ ہم بھی ایسا نہ ہو اپنے گھر میں اگر اللہ کی شریعت ٹوٹ رہی ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہوں. ایسے بالکل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، یہ شریعت ہے، اللہ کے دین کے بنیادی مقاصد ہیں اور بالکل شریعت کے مقاصد ہیں. جب ہم قرآن کو کھولیں تو ہر آیت ہمیں بتائے گی کہ میرے تحفظ کے لیے، میرے دین کا تحفظ، میری نسل کا تحفظ، میرے ایمان کا تحفظ، میری دنیا اور آخرت کا تحفظ، میرے مال کا تحفظ.
تو یہ قرآن کو اس لحاظ سے کھولیں کہ اللہ پاک مجھے بالکل ہدایت دے دے، جو ہدایت مجھے دے، باعمل بالکل مسلمان بنا دے، آمین مجھے انشاءاللہ، ویسا انسان بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، مجھے اپنے بالکل کام کا بندہ بنا دے۔ بالکل وہ جو ہے بالکل نا حضرت انشاءاللہ، صفیہ اپنے بیٹے کو ایک نوالا بھی کھلاتی تھی نا، تو وہ یہ کہہ کے کھلاتی تھی کہ اس سے اسلام کو فائدہ ملے۔ آج بالکل میں اور آپ اپنے بچوں کو کھلا رہے، اب کیوں کھلا رہے؟ تندو من کرنے کے لیے، یا اسلام کا مجاہد بنا رہے ہمیں؟ بالکل صحیح کیا کہہ رہی ہیں، کر رہے ہیں بالکل ہم سب؟ بالکل اس صحیح کہہ وقت رہی دل ہیں، بہت اداس ہے سارا، بہت دل اداس ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، سب کا بہت زیادہ۔ یہی حال ہے، بالکل بالکل ایسا ہی حال ہے، جو حالات ہیں وہ دیکھ کے بہت دل اداس ہے کہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے لیے، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ اللہ سب کو ہدایت دے، بہت بہت دل اداس ہے سچ مچ، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اصل اللہ، میں کیا میں آپ کو بتاؤں، ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران کا معاملہ ہے تو ایران جانے، ہمیں بالکل کیا؟ یہ جو ہے نا، ایک یہ جو اپروچ ہے نا، آپ فرقہ پرستی پہلے کر رہے ہیں، اور آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ کسی اور فرقے کا ہے، لیکن ہے تو آپ کا مسلمان بھائی، اور یہ بالکل اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا سارا، کہ وہاں پر کون سا فرقہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہے۔ آپ تو نہیں جانتی، میں تو نہیں جانتی، بالکل لیکن بالکل ہمارے یہاں کر کیا رہے ہیں لوگ؟ کیونکہ وہ شیعہ ہے نا، تو سانو کی بالکل یہ بالکل دیکھیں نا، آپ دیکھیں کہ مطلب کتنی مصیبت آئی ہوئی ہے آپ کے پڑوس کے اوپر، آپ اتنے کنسرن، آپ کے جتنے بھی، پتہ نہیں مجھے یہاں ذکر کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے سارا، کہ آپ کے جتنے بھی بڑے ہیں، آپ کے جو ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کسی بھی لیول کے اوپر، وہ بالکل کتنا بچ بچ کے کنارے کنارے، وہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب فرمایا کرتے تھے نا کہ مین اسٹریم میں نہیں بہ رہے، کنارے کنارے چل رہے ہیں، تاکہ جیسے ہی کوئی پرابلم آئے یا دھارا تیز ہو تو آپ فوراً لپک کے جو ہے نا کنارے پہ ہو جائیں۔ نکل جائیں، تو بالکل یہ جو ہے نا سارا، جی ہاں، آپ کے وہ جو ہے کیا ہے، وہ پیس آف جسٹس ہے، کیا ہے وہ جو انہوں نے بنایا ہے کم وقتوں نے، اس جی کے جی اندر آپ شامل ہیں، تو آپ کا ویسے ہی منہ نہیں ہے کچھ کہنے کا۔ بالکل بالکل مطلب آپ کس کو بنا رہے ہیں، آپ کس کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں یار؟ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، آپ کی نیشن الگ کھڑی ہوئی ہے، آپ الگ کھڑے ہوئے ہیں۔ بالکل اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا بینگ اے مسلم، ہم لوگوں کا ہم سے انڈیویجلی جو حساب ہوگا، اور ہم جو ہے نا سارا آج جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ جو کچھ ہم آج دیکھ رہے ہیں نا، وہ ہمارے ہی اپنے اعمال ہے۔ بالکل بالکل یہ صحیح کہہ رہی ہے سمیہ، یہ بالکل میں آپ سے 110% ایگری ہوں سمیہ، جتنی مدد سمیہ نے بہت اچھی بات کی ہے، بالکل بہت بالکل اچھے سے چیزوں کو اور ایکسپلین کر دیا سارا انہوں نے۔ الحمدللہ بالکل الحمدللہ بہت سمیہ، شاباش ہے آپ کو کہ آپ کی اتنی پازیٹیو اور اتنی کلیئر اپروچ ہے، مطلب مجھے بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ نے میری بات کر دی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ بہت خیر۔ اچھا۔ بالکل بالکل ڈاکٹر اسرار احمد کے علاوہ کسی عالم دین میں ہمت نہیں ہے کہ اس وقت بول سکیں، جی وہ تو کاش بول کہ گئے، ہم لیکن آج کے سارے علماء خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف ویڈیوز بنا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں بس، لیکن اس بات کے خلاف کوئی نہیں بول رہا، کوئی بالکل اپنی امت کو ہمت نہیں دلا ضروری۔ جی ہاں، اس وقت ہمیں جی ہاں، دعاؤں کا اہتمام، قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا ہے، اور مسلمان امت بننا ہے، کوئی اپنی طرف سے بالکل شر انگیز چیزیں نہیں پھیلانی ہے، بالکل کیونکہ اللہ بالکل کے نزدیک ہم سب اپنے اپنے اعمال لے کے جائیں گے نا۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمیں آپس میں محبت، والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرنا علی عدوک وعدوہم، کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ بینگ کا مسلم، مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو اب حضرت امام مہدی کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ میرے بچوں، اب تم لوگ حق کے ساتھ دینے والے بننا، مرنا تو ہے، ورنہ یقین کریں ہماری موتیں جو ہے نا ہلاکت کہلائے گی، وہ تو بالکل شہادت پہ چلے گا۔ میری اور آپ کی جو موت ہے نا، وہ ہلاکت کہلائے گی، کیونکہ جس کے دل میں اسلام کے اوپر مرنے کی خواہش نہیں ہوگی، وہ کیا ہوگا؟ منافق کی موت مرے گا۔ بالکل تو صحیح بات مجھے ہے، اور آج آپ کے اپنے بچوں کو بہت بتانا ہے، میری پیاری بہنوں، بیٹھ کے بتائیے کہ تمہیں اور مجھے حق کا ساتھ دینا ہے، فرقہ واریت میں نہیں جانا ہے۔ یہ دیکھو کہ اور حق کے لیے بھی دعا مانگو کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہ ہمیں حق کو حق دکھا دے اور اس کی آمین پیروی کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھا دے، باطل سے اجتناب کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم میری آمین پیاری بہنوں، میں انشاءاللہ، یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم رمضان کے مسلمان بنے، ہم صرف درس سننے کے شوقین بنے، بلکہ ہم تعلیمی بنیاد پہ، تزکیے کی بنیاد پہ اب اپنے آپ کو اسلام کے نفاذ کے لیے قرآن کھولیں، انشاءاللہ ہدایت کے لیے قرآن کھولیں، اور بالکل ان جاگنے کی راتوں میں خوب دعا مانگے۔ اللہ نے ہم سب کو ایسے ہی نہیں بٹھایا یہاں پہ،
اس کی کوئی وجہ ہوگی، اللہ کو ہم سے کوئی کام لینا ہے، ہمیں مقصد ہے، اور ہمارا مقصد ہے خلیفۃ فی الارض. بالکل مجھے اور آپ کو اللہ نے خلیفۃ فی الارض بنایا ہے، اس کے لیے میں بہن، بیٹی، ماں، میں جس حیثیت میں ہوں مجھے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے. میری بالکل زندگی بالکل کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں سرفرازی، اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. بالکل بے شک سے اپنا انشاءاللہ. مقصد تلاش کرے میری پیاری بہنوں. دنیا تو چند دن کی زندگی ہے، یہی کھانا پینا اور پھر کہہ رہے، لیکن اصل چیز کیا ہے، میرا اولاد میرے دین پر ہوگی. اب قد تمو و آثارو، میں تو آگے آگے جا رہی ہوں، پیچھے میں کیا چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں کون سا دین چھوڑ کے جا رہی ہوں اپنے پیچھے اپنے بچوں کے. تو اصل چیز ہے پہلے میں اپنے قو انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو میں بچاؤں، پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤں، پھر اپنے محلے، پھر اپنا خاندان، پھر پورے ملک میں دیکھیے قرآن کو اٹھے ہم سب. انشاءاللہ اللہ ان انشاءاللہ ساتوں میں قبول کر لے ان دعاؤں کو ہماری. انشاءاللہ تعالی اللہ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل. ہم سے کوئی دین کی خدمت لے لے. یہ آمین. بہت بڑی بات ہے. اللہ ہمیں ایسے آزمائش میں ڈالے، کیونکہ ہم کہنے اور ہم کرنے میں بہت فرق ہے ہمارے. بالکل بالکل صحیح بات ہے، آمین. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بہت پیاری بات کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کرنے والا مسلمان بنا دے انشاءاللہ انشاءاللہ، اور استقامت والا کہ مشکل وقت آئے تو ہم سب جمے رہیں اپنے دین پہ انشاءاللہ، اور ایک ساتھ ایک دوسرے کے کھڑے ہوں ہمیشہ انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر سمیہ، بہت اچھی بات کی، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کی ہمیں عقل عطا فرمائے انشاءاللہ. دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. میرے اللہ آپ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے، آپ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے. اللہ ہم صرف ہمیشہ سے صرف آپ کے آگے سر جھکاتے آئے، آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتے آئے. میرے اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں ہم سب کے دلوں کے حال، ہم سب یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجئے، ہم سب کا یہاں بیٹھنا پڑھنا قبول و منظور فرما لیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سیکھنے والوں میں شامل فرما دیجئے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس پہ عمل کرنے کی آسانی فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرما دیجئے، توفیق عطا فرما دیجئے کہ جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ ہم عمل فرمائیں انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس دنیا کو انشاءاللہ دارالعمل سمجھیں اور آخرت کے لیے خوب کھیتی کما سکیں انشاءاللہ. یا میرے پیارے پروردگار، دنیا میں چاروں طرف ہیرا پھیری مچی ہوئی ہے، کچھ افراتفری مچی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کیا ہو رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک قوم بنا دیجئے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک امت بنا دیجئے میرے اللہ. دوبارہ ہم سب کے اندر وہ اتحاد دے دیجئے اللہ تعالیٰ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. جو پریشانیاں، جو مشکلات، جن آفتوں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، ان سب سے ہمیں پناہ میں رکھیے میرے اللہ. اور جو نعمتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مانگی وہ سب ہمیں عطا فرما دیجئے میرے اللہ. بہادری عطا فرما دیجئے، استقامت عطا فرما دیجئے اللہ. دین پہ ہمیں قائم رکھیے ہمیشہ ہمیشہ، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ. یا اللہ ہمیں کولیپس ہونے سے بچا لیجئے، ہمارے دین کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سربلند رکھیے، ہمیشہ سربلند رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹوٹ کر بکھرنے سے بچا لیجئے، اللہ تعالیٰ ریزہ ہونے سے بچا لیجئے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمان امہ کو یکجہتی عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ جتنے لوگ پریشان ہیں سب کو اللہ تعالیٰ سب کے دلوں سے خوف نکال دیجئے، سب کے دلوں سے پریشانی دور کر دیجئے. اور اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ دل کا سکون عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ زندگیوں میں سکون عطا فرمائیے. یہ جنگ، یہ پریشانیاں، یہ حملے سب ختم کر دیجئے اللہ تعالیٰ اپنی رحمانیت کے صدقے سے. اس اتنا پیارا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ، اس میں سب کو عبادت کی توفیق عطا فرمائیے اور سب کے دل پرسکون کر دیجئے انشاءاللہ. ہمارے ملک میں اور اللہ تعالیٰ یہ ایران میں اور جہاں جہاں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم، اسے سب کو ختم کر دیجئے اللہ تعالیٰ. اس مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیے، ہمارے اتنے پیارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے میرے اللہ. جو لوگ
جن لوگوں کو مارا ہے اللہ تعالیٰ بہت افسوس ہوا سن کے کہ پروٹیسٹ کرنے آئے ہوئے تھے لوگ اور انہیں مار دیا، حیرانی ہوئی بہت. اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیجیے، اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیجیے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں، اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں فریڈم ہے، اس پہ یہ حالات ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائیے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ اسلام کی عقل عطا فرمائیے کہ کیا ہے اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ واپس اسلام کی طرف موڑ دیجیے، واپس ہم سب کے چہرے اللہ تعالیٰ اسلام کی طرف کر دیجیے، اور ہم سب کو اسلام کے رنگ میں رنگ دیجیے. اللہ تعالیٰ رحم یا اللہ ہم سب کے اندر یکجہتی عطا فرمائیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.